بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین حمدانی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی اہم خبروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس راؤنڈ اپ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان اہم خبروں کی ہیڈ لائنز پر۔ سیرینا ولیمز تقریباً 4 سال بعد ٹینس کورٹ میں واپسی کے لیے تیار، کوئنز کلب ٹورنامنٹ میں شرکت کی تصدیق۔ فیفا اور اے ایف سی کا پی ایف ایف آئین میں فوری اصلاحات پر زور، تیسرے فریق کی مداخلت پر سخت انتباہ۔ آئی سی سی کا خراب روشنی میں کھیل جاری رکھنے کے لیے ٹیسٹ میچز میں گلابی گیند کے استعمال کا تجرباتی فیصلہ۔ ورلڈ کپ سے قبل جنوبی افریقہ ٹیم ویزا مسائل کے باعث روانگی سے محروم، تیاریوں میں غیر معینہ تاخیر۔ پی سی بی کا چاچا کرکٹ کو خراج تحسین، آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ غازی غوری نے محمد رضوان کو پاکستان کا فرسٹ چوائس وکٹ کیپر قرار دے دیا۔ لنکا پریمیئر لیگ 2026 کے ڈرافٹ میں 5 پاکستانی کرکٹرز منتخب، مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کے اوپر۔ امریکی ٹینس لیجنڈ سیرینا ولیمز نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد پیشہ ورانہ ٹینس میں واپسی کی تصدیق کر دی۔ 44 سالہ سابقہ عالمی نمبر 1 آئندہ ہفتے لندن میں شروع ہونے والے کوئنز کلب ویمنز ڈبلز ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گی۔ سیرینا کو ایونٹ کے لیے وائلڈ کارڈ دیا گیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق وہ کینیڈا کی نوجوان کھلاڑی وکٹوریا کے ساتھ ڈبلز مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ کوئنز کلب ٹورنامنٹ کا آغاز 8 جون سے ہوگا، اور یہ سیرینا ولیمز کی ستمبر کے یو ایس اوپن کے بعد پہلی مسابقتی شرکت ہوگی۔ ان کی واپسی کی خبروں نے عالمی ٹینس حلقوں میں غیر معمولی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ ٹورنامنٹ انتظامیہ نے سیرینا کی واپسی کو رواں سال کے اہم ترین کھیلوں کے لمحات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ منتظمین کی جانب سے جاری بیان میں سیرینا نے کہا کہ کوئنز کلب ان کے کیریئر کے اگلے باب کے آغاز کے لیے بہترین مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ گراس کورٹ نے مجھے اپنے کیریئر کے چند یادگار ترین لمحات دیے ہیں، اور میں کھیل کے ایک تاریخی سٹیج پر دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ کوئنز WTA ٹورنامنٹ کے ڈائریکٹر نے سیرینا ولیمز کو دنیا کی عظیم ترین ایتھلیٹس میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی واپسی ٹینس کے لیے ایک بڑا لمحہ ہے۔ سیرینا کی واپسی کے بارے میں کئی ماہ سے قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ گزشتہ دسمبر میں ان کے اینٹی ڈوپنگ پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کی خبر سامنے آئی تھی، جو کسی بھی کھلاڑی کی ٹور پر واپسی کے لیے ضروری شرط سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ سیرینا نے متعدد مواقع پر مسابقتی واپسی کی خبروں کی تردید کی، تاہم قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سیرینا ولیمز ٹینس کی تاریخ کی کامیاب ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 23 گرینڈ سلیم سنگلز ٹائٹل جیتے، جو اوپن ایرا میں خواتین کا ریکارڈ ہے۔ وہ مجموعی طور پر 319 ہفتوں تک عالمی درجہ بندی میں نمبر 1 رہیں، اور WTA ٹور پر 73 سنگل ٹائٹلز اپنے نام کیے۔ سیرینا ولیمز اپنے کیریئر کے دوران تقریباً $95 ملین انعامی رقم حاصل کر چکی ہیں، اور انہیں تاریخ کی سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والی خاتون ایتھلیٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیرینا ولیمز کی واپسی کے بعد اب توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا وہ رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے ومبلڈن میں بھی شرکت کریں گی یا نہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ وہ سنگلز مقابلوں میں حصہ لیں گی یا صرف ڈبلز ایونٹس تک محدود رہیں گی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئنز کلب میں ان کی شرکت مستقبل کے بڑے مقابلوں میں ممکنہ واپسی کا اہم اشارہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ فیفا اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے آئین کو بین الاقوامی گورننس معیار کے مطابق بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شفاف اور مؤثر اصلاحاتی عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں منعقدہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے گورننس ورکشاپ کے پہلے روز فیفا اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے پی ایف ایف کے آئین میں فوری اور جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دونوں اداروں نے واضح کیا کہ فیڈریشن کے معاملات میں کسی بھی قسم کی تیسرے فریق کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور آئین کو عالمی گورننس معیارات سے ہم آہنگ بنانا ناگزیر ہے۔
ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے فیفا کے ہیڈ آف ممبر ایسوسیشنز گورننس اور AFC کے ڈیولپمنٹ آفیسر سونم جگمی نے PFF کانگریس کے اراکین کو مؤثر انتظامی ڈھانچے اور شفاف گورننس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ رالف ٹینر نے کہا کہ فیڈریشن کے قانون ساز، انتظامی اور عدالتی اداروں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم ضروری ہے تاکہ احتساب اور توازن کا مؤثر نظام قائم کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اختیارات کی علیحدگی بدعنوانی کے خطرات کو کم کرنے اور شفافیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PFF آئین میں نظر ثانی فیفا اور AFC کی جانب سے ایک فوری تقاضا ہے جس کا مقصد پاکستان میں فٹ بال کے انتظامی ڈھانچے کو طویل المدتی استحکام فراہم کرنا ہے۔ ٹینر کے مطابق فیفا اور AFC نے انتخابات کے 1 سال بعد آئین میں نظر ثانی کی ہدایت دی تھی اور موجودہ ورکشاپ اسی عمل کو عملی شکل دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ورکشاپ کے دوران مفادات کے ٹکراؤ سے بچاؤ، صنفی مساوات کے فروغ اور فٹ بال انتظامیہ میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو یقینی بنانے جیسے بنیادی گورننس اصولوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ PFF کے صدر سید محسن گیلانی نے اصلاحاتی عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ آئینی ترامیم کا عمل طویل عرصے سے التوا کا شکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 دہائی سے آئین میں جامع نظر ثانی نہیں کی گئی، جبکہ دنیا کے دیگر فٹ بال فیڈریشن نمایاں پیش رفت کر چکی ہیں، اس لیے اب اس عمل کو مزید مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فیفا اور AFC کے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والی رکن تنظیمیں اپنے بعض رکنیتی مراعات اور حقوق سے محروم ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پابندی ہر رکن فیڈریشن کے لیے لازمی ہے۔ ورکشاپ کے آئندہ سیشنز میں گورننس، اصلاحات اور PFF کے آئین کی نئی ساخت پر مزید غور کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ مشاورتی عمل کے بعد آئینی ترمیم کا ایک جامع مسودہ تیار کیا جائے گا جو فیفا اور AFC کی گورننس ضروریات سے مطابقت رکھے گا اور پاکستان میں فٹ بال کے انتظامی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ ICC بورڈ نے ٹیسٹ کرکٹ میں گلابی گیند کی آزمائشی استعمال، ون ڈے کرکٹ میں کوچنگ سٹاف کو ڈرنکس بریک کے دوران میدان میں آنے کی اجازت اور T20 انٹرنیشنل کے وقفے میں کمی کی منظوری دے دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے خراب روشنی کے باعث کھیل رکنے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹیسٹ میچوں میں گلابی گیند کے آزمائشی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق یہ تجربہ دونوں ٹیموں کی پیشگی رضامندی سے کیا جائے گا تاکہ روشنی کم ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ کھیل ممکن بنایا جا سکے۔ ICC کے مطابق روایتی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں استعمال ہونے والی سرخ گیند دھند یا کم روشنی میں واضح طور پر نظر نہیں آتی، جبکہ محدود اوورز کی کرکٹ میں استعمال ہونے والی سفید گیند طویل دورانیے کے لیے ٹیسٹ میچوں کے لیے موزوں نہیں سمجھی جاتی۔ گلابی گیند پہلے ہی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچوں میں استعمال کی جاتی ہے جہاں فلڈ لائٹس کے نیچے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ICC ایگزیکٹو بورڈ نے اس کے ساتھ ساتھ نئی لائٹنگ ٹیکنالوجی پر تحقیق کی بھی منظوری دی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد میچ آفیشلز اور کرکٹ وینیوز کے لیے ایسے نظام تیار کرنا ہے جو ناقص روشنی کے باعث ضائع ہونے والے کھیل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد ICC کے چیئرمین جے شاہ نے کہا، ہمارے مباحثوں نے ICC کے نظم و نسق، انتظامی امور اور عالمی سطح پر کرکٹ کے فروغ کے عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ICC بورڈ نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کے قوانین میں بھی اہم تبدیلی کی منظوری دی ہے۔ نئے فیصلے کے تحت اب ہیڈ کوچ یا نامزد سپورٹ سٹاف کو ڈرنکس بریک کے دوران میدان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس سے قبل صرف متبادل کھلاڑیوں کو میدان میں جا کر پیغامات پہنچانے کی اجازت تھی۔ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی معمولی ترمیم کی گئی ہے۔ ICC نے دونوں اننگز کے درمیان وقفے کا دورانیہ 20 منٹ سے کم کر کے 15 منٹ کر دیا ہے، جس کا مقصد میچ کے دورانیے کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ایک اور اہم ترمیم کے تحت آن فیلڈ امپائرز کو اب ہاک آئی ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی تاکہ میچ کے دوران مشتبہ بالنگ ایکشنز کا بہتر تجزیہ کیا جا سکے۔ ICC کا کہنا ہے کہ یہ اقدام غیر قانونی یا مشکوک بالنگ ایکشن کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ خراب روشنی کے باعث ٹیسٹ کرکٹ میں کھیل کے رک جانے کا مسئلہ کئی برسوں سے زیر بحث رہا ہے۔ متعدد اہم ٹیسٹ میچز میں کم روشنی کے سبب وقت ضائع ہونے پر کھلاڑیوں، شائقین اور براڈ کاسٹرز نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اسی تناظر میں ICC مختلف تکنیکی اور عملی حل تلاش کر رہی ہے تاکہ کھیل کے ضائع ہونے والے وقت کو کم کیا جا سکے۔
ICC کے تازہ فیصلوں کے بعد گلابی گیند کے تجرباتی استعمال، جدید لائٹنگ ٹیکنالوجی پر تحقیق اور قوانین میں تبدیلیوں کے عملی نفاذ پر توجہ مرکوز رہے گی۔ کرکٹ شائقین اور متعلقہ بورڈز اب ان اقدامات کے نتائج کا انتظار کریں گے جو مستقبل میں کھیل کے قوانین اور انتظامی ڈھانچے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی قومی فٹ بال ٹیم کی فیفا 2026 ورلڈ کپ کے لیے روانگی ویزا مسائل کے باعث مؤخر ہو گئی ہے۔ ٹیم کو اتوار کے روز چارٹرڈ پرواز کے ذریعے میکسیکو کے شہر پاچوکا میں قائم اپنے تربیتی کیمپ روانہ ہونا تھا، تاہم بعض کھلاڑیوں کو تاحال ویزا نہ جاری ہونے کے باعث سفر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ جنوبی افریقہ نشریاتی ادارے کے مطابق ٹیم کی روانگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمام کھلاڑیوں کے سفری دستاویزات مکمل نہیں ہو جاتے۔ ٹیم ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل میکسیکو کے شہر پاچوکا میں تیاریوں کا منصوبہ رکھتی تھی۔ جنوبی افریقہ فٹ بال ایسوسی ایشن کے حکام نے معاملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ملک کے وزیر کھیل گیٹن میکنزی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے انتظامی ناکامی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا، سافا کی جانب سے سفری اور ویزا معاملات میں پیدا ہونے والی یہ بد نظمی شرمناک ہے اور کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ جنوبی افریقہ 11 جون کو میکسیکو سٹی میں مشترکہ میزبان میکسیکو کے خلاف ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں میدان میں اترنے والا ہے۔ یہ 2010 کے بعد جنوبی افریقہ کی پہلی ورلڈ کپ شرکت ہوگی جب ملک خود اس عالمی ٹورنامنٹ کا میزبان تھا۔ جنوبی افریقہ گروپ اے میں شامل ہے جہاں اس کے دیگر میچز 18 جون کو اٹلانٹا میں جمہوریہ چیک اور 24 جون کو مونٹری میں جنوبی کوریا کے خلاف شیڈیول ہے۔ جنوبی افریقہ ٹیم کی روانگی کے لیے نئی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ حکام کی توجہ اب ویزا معاملات کے فوری حل پر مرکوز ہے تاکہ ٹیم ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل اپنی تیاریوں کو متاثر ہونے سے بچا سکے۔ ویزا بحران کے باعث جنوبی افریقہ کی عالمی کپ مہم کے ابتدائی انتظامات پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے معروف سپر فین چاچائے کرکٹ تقریباً 4 دہائیوں پر محیط وابستگی کے بعد لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف آخری ون ڈے میچ کے ساتھ اپنی سرگرم حمایت کا اختتام کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے منگل کے روز پاکستان کرکٹ کے معروف اور مقبول سپورٹر چودھری عبدالجلیل المعروف چاچائے کرکٹ کو ان کی زندگی بھر کی خدمات اور غیر متزلزل حمایت پر خراج تحسین پیش کیا۔ پی سی بی کے مطابق چاچائے کرکٹ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ پی سی بی نے اس موقع پر ایک خصوصی یادگاری بینر جاری کیا جس میں چاچائے کرکٹ کی تصاویر کے ساتھ ان کی پاکستان کرکٹ سے طویل وابستگی کو سراہا گیا۔ بورڈ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، شکریہ چاچائے کرکٹ، اور انہیں پاکستان کرکٹ کی حمایت کی ایک لازوال علامت قرار دیا۔ پی سی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ چاچائے کرکٹ محض ایک مداح نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے غیر متزلزل حمایت اور جذبے کی نمائندگی کرنے والی شخصیت ہے۔ بورڈ نے ان کی برسوں پر محیط وفاداری، جذبے اور یادگار خدمات کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ چاچائے کرکٹ گزشتہ تقریباً 40 برس سے پاکستان ٹیم کے میچز میں مستقل طور پر نظر آتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کرکٹ کے سب سے پہچانے جانے والے سپورٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا سفر 1980 کی دہائی میں شارجہ سے شروع ہوا جہاں پاکستان اپنی ہوم سیریز کھیلا کرتا تھا۔ چاچائے کرکٹ کو پاکستان کرکٹ کے سب سے مشہور سپر فینز میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کئی دہائیوں تک دنیا بھر میں پاکستان کے میچز میں شریک ہوتے رہے اور قومی ٹیم کے لیے اپنی غیر معمولی وابستگی کے باعث بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ان کی موجودگی ایک ثقافتی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے جس نے مختلف نسلوں کے شائقین کو قومی ٹیم کے ساتھ جذباتی طور پر جوڑے رکھا۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے کرکٹر غازی غوری نے محمد رضوان کے مستقبل سے جڑی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق کپتان اب بھی پاکستان کے فرسٹ چوائس وکٹ کیپر بیٹر ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف جاری ہوم ون ڈے سیریز میں رضوان کی عدم موجودگی کے باوجود غازی غوری کا کہنا تھا کہ وہ رضوان کی جگہ لینے نہیں آئے۔ محمد رضوان، جنہوں نے 2026 کے آخر میں کپتانی سنبھالنے کے بعد آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف مسلسل ون ڈے سیریز فتوحات میں پاکستان کی قیادت کی،
بنگلہ دیش کے دورے میں مایوس کن کارکردگی کے باعث اپنی جگہ برقرار نہ رکھ سکے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں رضوان صرف 54 رنز بنا سکے اور ان کی اوسط 19.33 رہی، جس کے بعد انہیں آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی ہوم ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر روہیل نذیر کو موقع دیا گیا۔ دوسری جانب مارچ میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے والے 23 سالہ غازی غوری نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں نصف سینچری سکور کرتے ہوئے پاکستان کی 5 وکٹوں سے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غازی غوری نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ میں رضوان بھائی کی جگہ لے رہا ہوں، وہ ہمارے سب سے سینئر کھلاڑی ہیں اور صرف وہی پاکستان کے فرسٹ چوائس وکٹ کیپر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوچنگ سٹاف اور کپتان نے ان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ جب میں بنگلہ دیش میں کھیل رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ ہر وقت تیار رہوں، کیونکہ کسی بھی وقت موقع مل سکتا ہے اور اگر موقع ملے تو اسے ضائع نہ کروں۔ کپتان اور کوچ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ غازی غوری نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ سابق کپتان بابر اعظم کو بھی دیا، جن کے ساتھ انہوں نے پہلے ون ڈے میں 127 رنز کی اہم شراکت قائم کی تھی۔ انہوں نے کہا، جب کریز پر بابر بھائی جیسے تجربہ کار کھلاڑی موجود ہوں تو نوجوان کھلاڑی کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، وہ دباؤ خود سنبھالتے ہیں اور دوسرے اینڈ پر موجود کھلاڑی کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ محمد رضوان کے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے غیر موجودگی کے بعد ان کے بین الاقوامی کریئر خصوصاً محدود اوورز کی کرکٹ میں مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ تاہم گزشتہ ہفتے قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ رضوان کے طویل فارمیٹ کے کریئر کے خاتمے سے متعلق قیاس آرائیاں درست نہیں۔ پاکستان اس وقت آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ہوم ون ڈے سیریز کھیل رہا ہے، جس کا اختتام 4 جون کو ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں غازی غوری کی متاثر کن کارکردگی نے انہیں قومی ٹیم میں مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ تاہم خود نوجوان کرکٹر نے واضح کر دیا ہے کہ وکٹ کیپنگ کے شعبے میں محمد رضوان بدستور پاکستان کی پہلی ترجیح ہیں۔ اب توجہ سیریز کے باقی میچوں اور مستقبل کے اسکواڈ انتخاب پر مرکوز ہے، جہاں رضوان کی واپسی بھی زیر غور آ سکتی ہے۔ سری لنکا میں منعقدہ لنکا پریمیئر لیگ کے پلیئرز ڈرافٹ میں 5 پاکستانی کھلاڑیوں کو مختلف فرنچائز کی جانب سے منتخب کر لیا گیا۔ اس انتخاب کے بعد ٹورنامنٹ میں شریک پاکستانی کھلاڑیوں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ پیر کے روز منعقد ہونے والے پلیئرز ڈرافٹ میں پاکستان کے تجربہ کار آل راؤنڈر محمد نواز کو گالے گیلنٹس نے پلاٹینیم اوورسیز کیٹیگری میں اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ اسی فرنچائز نے پاکستان کے بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر عاقف جاوید کو گولڈ کیٹیگری میں منتخب کیا۔ کولمبو کیپس نے بھی اپنے اوورسیز اسکواڈ کو مضبوط کرتے ہوئے پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث اور فاسٹ بولر شاہ نواز دھانی کو گولڈ کیٹیگری میں منتخب کیا۔ ادھر ڈمبولا سکسرز نے پاکستانی فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر کو گولڈ کیٹیگری میں اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ وہ ٹورنامنٹ میں صاحبزادہ فرحان کے ہمراہ ڈمبولا سکسرز کی نمائندگی کریں گے۔ لنکا پریمیئر لیگ 2026 کا آغاز 27 جولائی سے ہوگا اور افتتاحی میچ دفاعی چیمپئنز جافنا کنگز اور گالے گیلنٹس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افتتاحی میچ کولمبو کے اسپورٹس کلب گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس کے نیچے کھیلا جائے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں رواں سال T20 ورلڈ کپ کے دوران پہلا T20 انٹرنیشنل میچ منعقد ہوا تھا۔ ٹورنامنٹ کے ابتدائی 3 روزہ مرحلے کے میچز 17 سے 19 جولائی تک کولمبو میں کھیلے جائیں گے، جس کے بعد مقابلے ڈمبولا اور پھر کینیڈی منتقل ہوں گے۔ لیگ مرحلے کے اختتام کے بعد ناک آؤٹ میچز اور فائنل دوبارہ کولمبو میں پریما داسا اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ فائنل کے لیے 9 اگست کو ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے۔ لنکا پریمیئر لیگ سری لنکا کی سب سے بڑی فرنچائز T20 لیگ ہے، جس میں دنیا بھر کے بین الاقوامی کرکٹرز شرکت کرتے ہیں۔ 2026 ایڈیشن میں 5 فرنچائزز حصہ لیں گی، جن میں جافنا کنگز، کولمبو کیپس، کینیڈی رائلز، گالے گیلنٹس اور ڈمبولا سکسرز شامل ہیں۔ لنکا پریمیئر لیگ 2026 میں پاکستانی کھلاڑیوں کی نمایاں نمائندگی شائقین کرکٹ کی توجہ کا مرکز ہوگی۔ تمام نظریں اب 17 جولائی کو شروع ہونے والے ٹورنامنٹ پر مرکوز ہیں، جہاں یہ کھلاڑی اپنی اپنی فرنچائزز کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کھیلوں کی دنیا سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔